عزیزو دل کے اندر التجا کیا کرو، امیدیں رکھو اللہ ہمیں یہ بہاریں نصیب فرما، مدینہ منورہ کی رحمتیں ہمیں نصیب فرما۔ اور اسی طرح روضہ اقدس کے ہاں کھڑے ہو کر اللہ کے نبی پر درود پڑھنا، یہ کتنی بڑی سعادت ہے۔ ایک حاجی کو کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نصیب فرماتے ہیں۔ صرف حاج اس چیز کا نام نہیں کہ ہم یہاں سے چلے جائیں حج کر کے واپس آ جائیں، نہیں، ہمارے دلوں کے اندر التجا ہونی چاہیے۔ ہم ایک بڑا برتن لے کر جائیں، چھوٹا برتن نہیں لے کر جانا وہاں پہ، کیوں؟ چھوٹا برتن تو چھوٹے بادشاہ کے پاس لے کر جایا جاتا ہے، بڑا برتن ہو بڑے بادشاہ کے پاس جا رہے ہیں، وہاں جا کر کھڑے ہو جاؤ، اللہ سے اپنی لو لگا لو، تعلق قائم کرو کہ یا اللہ ہمیں اپنی محبت نصیب فرما دے، یا اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والا بنا دے۔ یہ نہ ہو کہ ہم وہاں حج کے لیے جائیں، وہاں عمرے کے لیے جائیں، وہاں جا کر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چھری چلائیں۔ میرے عزیزو اس سے بڑا بدبخت انسان کوئی نہیں ہوگا۔ کیا آپ نے وہ واقعہ نہیں سنا؟ ایک بزرگ تھا، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی جا رہا ہے، ایک لفظ اس کی زبان پر تھا، کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے اپنی ناراضگی سے معاف فرما دے، اللہ اپنی ناراضگی مجھ سے دور کر لے، یہی الفاظ کہتا طواف کرتا جا رہا ہے۔ ایک بزرگ نے روکا، کہا کہ وجہ کیا ہے، کیا تو نے گناہ کر لیا؟ انہوں نے بتایا کہ میں طواف کر رہا تھا کہ اچانک میری نظر ایک غیر محرم عورت پر چلی گئی، میں کھڑے ہو کر دیکھنے لگ گیا، ایک غیب سے تھپڑ آیا، آ کر میری آنکھ پر لگا، میری آنکھ ضائع ہو گئی، اور اللہ نے غیب سے آواز دی کہ تو یہاں کھڑے ہو کر بھی کسی اور کی طرف تکتا ہے جبکہ تو اللہ کے سامنے کھڑا ہے۔ میرے عزیزو جب انسان وہاں چلے جائے تو صرف ایک اللہ کے سامنے ہونا چاہیے، ساری قدورتیں ساری نفرتیں پیچھے چھوڑ کر چلے جائیں، معاف کر کے چلے جائیں، یہ اصل حج ہے، یہ اصل عمرہ ہے۔ ادھر سے پکا ارادہ پکا وعدہ کر کے آئیں کہ یا اللہ آج کے پاس نماز نہیں رہے گی، قرآن نہیں رہے گا، تیرے حکموں کی نافرمانی نہیں ہوگی، اگر چلوں گا تو رسول اللہ کی زندگی کے مطابق چلوں گا، اگر چلوں گا تو اہل بیت عظام کے طریقوں پر چلوں گا۔ میرے عزیزو وہاں تو اللہ ہر کسی کی پکار کو سنتا ہے۔ ہاں وہ بزرگ بھی، ایسا ایک بزرگ بھی نظر آیا کہ جس بزرگ نے 50واں حج کیا اور ہر مرتبہ جاتا ہے ایک آواز لگاتا ہے، لبیک اللہم لبیک، سب کہہ دو لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک۔ آگے سے آواز غیب سے آتی ہے، لا لبیک، ہم نے تیری لبیک کو منظور نہیں کیا، ہم نے تیری لبیک کو منظور نہیں کیا۔ وہ چکر لگاتا جا رہا ہے، آوازیں یہی آتی جا رہی ہیں۔ ہاں 50واں حج جب کے لیے گیا تو ساتھ اس کا شاگرد تھا، ساتھ اس کا مرید تھا، ساتھ اس کا خادم تھا۔ جب وہ بھی حج کے لیے طواف کر رہا تھا تو اس نے آواز سنی، اس نے کہا استاد جی یہ آپ کو کیسی آواز آئی کہ آپ کا حج قبول نہیں ہو رہا، آپ کی لبیک قبول نہیں ہو رہی، تو آپ چھوڑیں، کیوں آپ ٹکرے مار رہے ہیں، کیوں آپ بار بار طواف کر رہے ہیں، کیوں یہ نعرے لگا رہے ہیں؟ اس بزرگ نے کہا او میرے بھائی مجھے بتا تو صحیح اس گھر کے علاوہ کوئی اور گھر ہے، میں وہاں چل جاؤں، مجھے تو یہی امید ہے، اگرچہ یہ 50واں حج ہے اور 50ویں حج میں یہ الفاظ سنتا آ رہا ہوں، ہر دفعہ مجھے یہی کہا جا رہا ہے کہ تیری لبیک کو ہم نے منظور نہیں کیا، لیکن میں نے پھر بھی اس ڈر کو نہیں چھوڑا۔ تو نے ایک مرتبہ سنا اور تو کہہ رہا ہے کہ استاد جی چھوڑیں، نہیں، اس ڈر کے علاوہ کوئی گھر نہیں ہے، یہی اصل گھر ہے، یہاں سے سب کچھ ملنا ہے۔ تو میرے عزیزو اپنے دلوں کے اندر تمنا رکھو، امیدیں رکھو کہ اللہ ہمیں بھی یہ سعادت نصیب فرما۔ یہ سعادت جس کو مل جاتی ہے، میں نے کہا کہ جب وہ واپس آتا ہے آ کر 400 گھرانے کے لیے جو دعا کرے گا اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔